السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ تمام کا استقبال ہے۔ آج ہم آپ کو اقوام متحدہ سے متعلق معلومات فراہم کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن اقوام متحدہ کا قیام 24 اکتوبر 1945 کو عمل میں آیا۔ اس کے ارکان ممالک کی تعداد کل 193 ہے۔ اقوام متحدہ کا صدر دفتر نیو یارک شہر میں واقع ہے۔ اقوام متحدہ کے مقاصد اور افعال اس کے چارٹر میں درج مقاصد اور اصولوں کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ تاریخی پس منظر کی بات کریں تو 1945 میں 50 ممالک کے نمائندوں پر مشتمل ایک گروہ نے سین فرانسسکو میں اقوام متحدہ کے چارٹر کے لیے مسودہ تیار کیا۔ چارٹر پر 26 جون 1945 کو 50 ممالک کے نمائندوں نے دستخط کیے۔ بعد میں پولینڈ اس چارٹر پر دستخط کر کے بانی ممبران کی فہرست میں شامل ہو گیا۔ ہر سال 24 اکتوبر کو یوم اقوام متحدہ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کے اہم شعبے۔ اقوام متحدہ کے 6 اہم شعبے ہیں۔ پہلا شعبہ ہے جنرل اسمبلی۔ اقوام متحدہ کے تمام رکن ممالک کے نمائندے جنرل اسمبلی کے رکن ہوتے ہیں۔ محترمہ وجیا لکشمی پنڈت کو 1953 میں اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے صدر ہونے کا اعزاز حاصل ہوا تھا۔ اس عہدے پر فائز ہونے والی وہ پہلی ہندوستانی خاتون تھی۔ جنرل اسمبلی کا اجلاس ہر سال ستمبر میں ہوتا ہے۔ جنرل اسمبلی میں بین الاقوامی امن، سلامتی، نئے ارکان کی آمد اور بجٹ وغیرہ پر کثرت رائے سے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ دوسرا ہے سلامتی کونسل۔ بین الاقوامی امن اور سلامتی کی حفاظت سلامتی کونسل کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ سلامتی کونسل کے تمام ارکان کے لیے ایک ووٹ مختص کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت تمام ارکان سلامتی کونسل کے فیصلوں کی عمل آوری کے پابند ہوتے ہیں۔ سلامتی کونسل 15 ارکان پر مشتمل ہوتی ہے، جن میں سے 5 مستقل ارکان اور 10 غیر مستقل ارکان ہوتے ہیں۔ امریکہ، چین، روس، فرانس اور انگلستان یہ اقوام متحدہ کے مستقل ارکان ہیں۔ ان مستقل ممبران کو خصوصی یعنی ویٹو کا حق حاصل ہوتا ہے۔ اگر 5 مستقل رکن ممالک میں سے کوئی بھی سلامتی کونسل کی قرارداد یا فیصلے میں منفی ووٹ ڈالتا ہے تو وہ قرارداد یا فیصلہ منظور نہیں ہوتا۔ غیر مستقل ارکان کی میعاد 2 سال کے لیے ہوتی ہے۔ اقوام متحدہ کا تیسرا شعبہ ہے معاشی اور سماجی کونسل۔ یہ کونسل پالیسی پر نظر ثانی اور پالیسی پر مذاکرات کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ یہ کونسل معاشی، سماجی اور ماحولیاتی مسائل پر سفارشات بنانے کا کام کرتا ہے۔ یہ ترقیاتی اہداف کے نفاذ کے لیے ایک اہم ادارہ ہے۔ اس کونسل میں کل 54 ارکان ہیں۔ یہ ایک مستقل کونسل کہلاتی ہے۔ اس کونسل کی 1/3 ممبران کی نشستیں ہر سال خالی ہوتی ہیں۔ اقوام متحدہ کا چوتھا شعبہ ہے تولیتی کونسل۔ ٹرسٹ کونسل سلامتی کونسل کے 5 مستقل ارکان سے بنتی ہے۔ اس کا بنیادی اصول ترقی یافتہ ممالک کی طرف سے ترقی پذیر ممالک کی مدد کرنا تھا۔ کونسل کا کام ٹرسٹ شپ سسٹم کے تحت حکومتی انتظامیہ میں کمزور ممالک کو حکومت کرنے کا اہل بنانا تھا۔ اقوام متحدہ نے 1994 تک ان ممالک کی مدد کی ہے۔ بحر الکاہل میں واقع جزائر پلاؤ کو آزادی حاصل ہونے کے بعد 1994 کو یہ تولیتی کونسل برخاست کر دی گئی۔ بین الاقوامی عدالت۔ یہ اقوام متحدہ کا اہم عدالتی شعبہ ہے۔ یہ 15 ججوں پر مشتمل ہوتا ہے، جن کی میعاد 9 سال ہوتی ہے۔ اس عدالت کے ججوں کا انتخاب سلامتی کونسل اور جنرل اسمبلی کے ذریعے ہوتا ہے۔ بین الاقوامی عدالت نیدرلینڈ کے
پیس پیلیس دا ہیگ میں واقع ہے۔ اقوام متحدہ کے دفاتر نیو یارک میں ہیں۔ اقوام متحدہ کا چھٹا شعبہ ہے سیکریٹریٹ۔ اقوام متحدہ کے انتظامی امور کو انجام دینے کے لیے سیکریٹریٹ کا قیام عمل میں آیا۔ سیکریٹریٹ کے سربراہ کو اقوام متحدہ کا جنرل سیکریٹری کہا جاتا ہے۔ جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل مل کر 5 سال کی مدت کے لیے اعلیٰ سیکریٹری کا انتخاب کرتے ہیں۔ اس کا بنیادی کام اقوام متحدہ کی روزمرہ کی کارروائیوں سے نمٹنا ہوتا ہے۔ سیکریٹری تنظیم کا چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر ہوتا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کا نام اینٹونیو گوٹیرس ہے۔ اقوام متحدہ کے کام۔ اقوام متحدہ کے اہم کام بین الاقوامی امن و امان و سلامتی کی بحالی اور اس کو قائم رکھنا، انسانی حقوق کا تحفظ کرنا، انسانی امداد کی فراہمی، پائیدار ترقی کو فروغ دینا اور بین الاقوامی قانون کو فروغ دینا وغیرہ شامل ہے۔ اقوام متحدہ سے منسلک ادارے۔ یہ ادارے دنیا کی سماجی معاشی ترقی کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ ان اداروں میں اہم ادارے یہ ہیں: نمبر 1، بین الاقوامی مزدور تنظیم ILO، انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن۔ مزدوروں کی حالت میں بہتری لانا، انہیں مناسب تنخواہ دلانا، ان کی صحت کے تحفظ کی کوشش کرنا اس تنظیم کے ذمہ ہے۔ اس کا صدر دفتر سوئٹزرلینڈ کے جنیوا شہر میں واقع ہے۔ دوسرا ادارہ ہے اناج اور زراعت کی تنظیم فوڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن۔ 16 اکتوبر 1945 کو کیوبیک سٹی، کینیڈا میں اس ادارے کا قیام عمل میں آیا تھا۔ یہ تنظیم عالمی غربت، ناقص غذائیت، بھوک مری جیسے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کا ہیڈ آفس اٹلی کے روم شہر میں واقع ہے۔ تیسرا ہے تعلیمی، سائنسی اور ثقافتی تنظیم یونیسکو، یونائیٹڈ نیشنز ایجوکیشنل، سائنٹیفک اینڈ کلچرل آرگنائزیشن۔ اس تنظیم کے خاص مقاصد مختلف ممالک میں تعلیمی، سائنسی اور ثقافتی لین دین کو فروغ دینا ہے۔ یہ تنظیم دنیا کی ناخواندگی کو کم کرنے کی بھی کوشش کرتی ہے۔ اس کا آفس فرانس کے پیرس شہر میں واقع ہے۔ ایک اہم ادارہ ہے عالمی ادارہ صحت WHO، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن۔ دنیا کے تمام لوگوں کی جسمانی اور ذہنی صحت میں بہتری لانا، متعدی بیماریوں کی روک تھام کرنا اور اس مقصد کے لیے ٹیکے لگانے کی مہم کا منصوبہ بنانا اور عمل میں لانا وغیرہ کام اس تنظیم کے ذمہ ہیں۔ اس کا صدر دفتر جنیوا میں واقع ہے۔ بین الاقوامی ایٹمی توانائی کمیشن۔ یہ کمیشن اس بات کی نگرانی کرتا ہے کہ شہری ایٹمی توانائی فوجی مقاصد کے لیے استعمال نہ ہو۔ اس مقصد کے تحت کمیشن مختلف ملکوں کے ایٹمی توانائی کے مراکز کا دورہ کر کے جائزہ بھی لیتا ہے۔ اس کا دفتر وینا، آسٹریا میں واقع ہے۔ اقوام متحدہ کی صنعتی ترقی کی تنظیم دی یونائیٹڈ نیشنز انڈسٹریل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن۔ اقوام متحدہ کی صنعتی ترقی کی تنظیم اقوام متحدہ کا خصوصی ادارہ ہے جو غربت میں کمی، جامع عالمگیریت اور ماحولیاتی پائیداری کے لیے صنعتی ترقی کو فروغ دینے کا کام کرتا ہے۔ اس کا ہیڈ آفس وینا، آسٹریا میں واقع ہے۔